آج کی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے ساتھ ہی کیا ہوگا کہ دجال خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ان سارے اور بہترین معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من کے ویورز کو السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں ہم نے قسطنطنیہ کے دارالحکومت جو کہ اب ترکی کا دارالحکومت استنبول ہے کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب اس وضاحت کو کہ کس طرح سے مسلمان مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور فتح حاصل ہوگی، اس کی وضاحت حضرت عیسیٰ کے نزول سے بہترین طریقے سے ہو جائے گی۔ آئیں کچھ واقعات کا جائزہ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فوج کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کو دیکھتے ہی دم دبا کر فرار ہوگا۔ اس کی ساری شیطانی اور مادی طاقتیں سلب ہو جائیں گی اور شام تک ہر درخت اور پتھر پکار پکار کر عیسیٰ کے مجاہدین سے کہے گا، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے آ کر ختم کر دے۔ جب دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ فتنہ پرداز یہودی مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہو جائیں گے۔ تو ایک دن میں کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی جو اہل حق کو حاصل ہو جائے گی؟ کیا کوئی ایسا سسٹم نظر آ رہا ہے جب دنیا اس عروج پر ہے کہ ایک بٹن کی کلک سے بہت میلوں دور آپ دوسرے ملک کو اڑا دیتے ہیں، اسے صفحہ ہستی سے ملا دیتے ہیں؟ ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو صرف اللہ ہی سے ہے اور اللہ ہی اس کی طاقت دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا یا اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو مزید ایک کتاب سے، علامات قیامت سے اقتباس جو حدیث سے منسوب ہے، سناتا ہوں۔ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، بس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زیرہ ہوگی، بس لوگ ان سے پوچھیں گے، آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے، میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر میں اس کے کلمہ ان سے پیدا ہوا ہوں۔ تم تین صورتوں میں سے ایک اختیار کر لو۔ ایک، اللہ دجال اور اس کی فوج پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ دو، ان کو زمین میں دسا دے۔ یا تین، ان کے اوپر تمہارا اسلحہ مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے، چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈھیل ڈھول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ فرمایا، پھر ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، تو ان کا امیر کہے گا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے، یہاں امیر سے مراد حضرت امام مہدی ہیں۔ وہ کہیں گے، نہیں، بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں۔ چنانچہ امتی آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائے گا تاکہ نبوت کے اختتام کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس امت کی ہند اللہ عزت و اکرام کی وجہ سے ہے،
بس ایمان والوں کو چاہیے کہ خود کو اس وقت کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لیں جب حضرت عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کا وقت قریب ہو، کیونکہ حضرت مہدی کے ساتھ وہی جا پائے گا جس نے پہلے سے نیت جہاد کی تیاری کر رکھی ہوگی۔ این وقت پر تو سب ہی دوڑ پڑتے ہیں، کیونکہ اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور جماعت کا حصہ بن جائیں۔ یہ ناظرین، آج کی ریکارڈنگ مکمل ہوئی ہماری، آج کی بات مکمل ہوئی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیجئے گا، اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔